اللہ لا الہ الا ہو، اس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ حدیث شریف کی روایتوں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اسم اعظم انہی دو ناموں میں چھپا ہوا ہے۔ الحیو کا مطلب ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ ہم سب فانی ہیں، یہ دنیا فانی ہے، لیکن وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو خود اپنے بلبوتے پر کھڑی ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، اور جس نے پوری کائنات یعنی چاند، سورج، زمین سب کو تھام رکھا ہے۔ ان ناموں کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ترجمہ ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر قدرتی چیز اپنے وقت پر اپنا کام کرتی ہے، جیسے ہر دن اور رات اپنے وقت پر ہوتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو ان سب کو سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ تو یہ ساری کائنات بکھر جائے۔ چوتھا جملہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ترجمہ ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کا ترجمہ ہے کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا ترجمہ ہے جو کچھ لوگوں کے ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے اور بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ساتواں جملہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا ترجمہ ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے، یعنی ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں جان سکتے، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ آٹھواں جملہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا ترجمہ ہے اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا یعنی ریگستان میں کوئی لوہے کی انگوٹھی پڑی ہو۔ اور نواں جملہ ہے ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کا ترجمہ ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں،